کی ہے تعریف، کسی بھی ایک کی تعریف ہے سب کی تعریف. ہمارے 14 کے 14 سبھی محمد ہیں، ہمارے 14 کے 14 سبھی محمد ہیں. برال محمد حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. صلوات پڑھتے محمد والی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دعاؤں کے ذریعے سے انسان کو اپنے تک آنے کے راستے فراہم کیے، اور پھر اس نے صرف دعاؤں کا حکم نہیں دیا بلکہ دعاؤں کا ڈھنگ بھی سکھایا. جن آیات میں وہ توبہ کو قبول کرنے کی بات کرتا ہے تو اس آیت کا اختتام وہ اس لفظ پہ کرتا ہے انہو هو التواب الرحیم. جس آیت میں وہ سارے گناہوں کو بخشنے کی بات کرتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو فرماتا ہے ان اللہ ہوا غفور الرحیم. یعنی جس طرح کی دعا ہوتی ہے اس طرح کا لفظ پروردگار آیت کے آخر میں رکھتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ بہت ساری دعاؤں کو ملاحظہ فرمائیں. اگر آپ کوئی دعا رزق کی وسعت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آیت کے آخر میں لفظ آئے گا واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت دینے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اگر آپ پروردگار سے طلب کرامت کی دعا کر رہے ہیں، آپ پروردگار سے عزت کی دعا کر رہے ہیں، تو آیت کا لفظ ختم ہوگا ان اللہ سمیع کریم، اللہ بہت زیادہ سننے والا اور کرم کرنے والا ہے، کرامت عطا کرنے والا ہے. اسی طریقے سے حکم ہے کہ اگر کوئی شخص دشمن پر غلبے اور تسلط کو چاہتا ہو، اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہو، تو پھر وہ یا جباروں یا قہاروں کا ورد کرے. اگر وہ شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو تو پھر وہ یا اللہ ہو یا رازقوں کا ورد کرے. اگر وہ پروردگار عالم سے طلب اولاد چاہتا ہو تو پھر وہ یا اللہ ہو یا خالقوں کا ورد کرے. یعنی جس طرح کی دعا ہو، اگر اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اس کی رحمت زیادہ جوش میں آتی ہے، اس کی رحمت زیادہ جوش میں آتی ہے. محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا سلسلہ گفتگو قرآن مجید کی ان آیات کے ذیل میں چل رہا ہے کہ جو آیات دراصل مختلف نبیوں کی دعائیں ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارا یہ عنوان اور جس کا چھٹا سلسلہ آپ آج سماعت فرما رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت آدم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، حضرت یوسف و یعقوب کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور کل ہماری گفتگو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پہ رکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں دعائیں کی اور دعا کر کے پروردگار عالم سے اپنی ذریت کے اندر بھی ان چیزوں کو جاری کرنے کا حکم دیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم. پروردگار اس نماز کو میری ذریت میں جاری فرما دے. یعنی اگر یہ آیت اس وقت کے لیے ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے گھر والے نماز کی پابندی کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دیگر گھر والے عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہیں, تو کثرت سے یہ آیت پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا عطا بنا, ومن ذریتی اور میری ذریت میں بھی نماز کو قائم کرنے والے جاری فرماؤ. تب آپ دیکھیں کہ بہت ساری دعاؤں میں بہت سارے ڈھنگ. اگر آپ دعاؤں کے مجموعے پہ غور کریں, خواہ وہ قرآنی آیات ہوں خواہ وہ معصومین کی روایات ہوں, آپ کو یہ بات بھی واضح طور پہ ملے گی کہ جب انسان کو کوئی بیماری چھوتی ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اگر کسی مومن کی بیماری کا سنو, اس کی عیادت کو جاؤ اور حکم ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرواؤ, اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرواؤ. حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ روز محشر کسی بندہ مومن کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے کھڑا کر کے سوال کرے گا کہ میں مریض تھا, تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا پروردگار تو اس سے بلند ہے کہ تجھے کوئی مرض چھوئے, تو اس سے پاک ہے کہ تجھے کبھی کوئی بیماری لاحق ہو. تو آواز آئے گی میرا فلاں بندہ مومن بیمار تھا, تو اس کی عیادت کو کیوں نہ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اس سے دعا کروائی جائے, اپنے حق میں دعا کروائی جائے. آپ دیکھتے ہیں یہ بڑی سامنے کی بات ہے کہ آپ بیمار سے دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہی رب جو اس بیمار کا ہے وہی رب آپ کا بھی ہے, وہی رب جو اس کی شرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے بھی وہی رب شرک سے زیادہ قریب ہے, وہی رب جو اس کی پکار کو سنتا ہے وہی رب آپ کی پکار کو بھی سنتا ہے. تو یہ کیا الگ سے تخصیص ہے اور خاصیت ہے کہ بیمار کے لیے کہا گیا کہ اس سے بیٹھ کر دعا کرواؤ. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی کیفیت میں جتنا وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنا کوئی رب کے قریب نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, خدا نخواستہ اللہ تمام مومنین کو ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے, تمام چھوٹی بڑی جان لیوا بیماریوں سے, آفات سے, بلاؤں سے, وباؤں سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر انسان کو کبھی بیماری لاحق ہو جائے اور خدا نخواستہ بیماری اگر سنگین نوعیت کی ہو اور اسے ڈاکٹر کو ٹائم فریم دے دیں اور کہیں کہ اب آپ کے پاس وقت کم ہے, تو مجھے بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر اس سے سوائے نماز روزے کی کچھ اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اب اس کو گویا کہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اب وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ عبادت میں رہے, اب وہ گناہوں کو معاف بھی کروا رہا ہوتا ہے, اب وہ اپنے معاملات کو بھی لوگوں سے سدھار رہا ہوتا ہے, سب لوگوں سے معافی طلب کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اور جیسی خدا نخواستہ بیماری ختم ہو تو پھر انسان کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے, وہی کیفیت اور وہی خداوند متعال سے دوری. صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے کہ جب حضرت کو کوئی بیماری لاحق ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے, چوتھے امام یہ دعا پڑھتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ایک بات میں بڑے وضاحت سے بیان کر دوں. صحیفہ سجادیہ میں جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے طلب مغفرت اور گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں یہ دعا پڑھتے. صراحت سے یہ ہیڈنگز ہیں, گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں یہ دعا پڑھتے. ادھر دعاؤں کا عنوان یہ ہے کہ فلاں امام گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ دعا پڑھتے. دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام سے نقل ہے, حضرت خضر کی دعا, یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. اور یہی مولا علی دعائے کمیل میں کہہ رہے ہیں جو پرسوں ترسوں ہم نے جملے پڑھے, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اے اللہ میرے کا لفظ ہے, اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو گناہوں کو, دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں. اس طرح کے دیگر فرامین آپ کو سینکڑوں حدیث کی کتابوں مل جائیں گے, اور صحیح جملے کہ ہر امام گناہوں سے مغفرت کی طلب کی دعا بتا رہا ہے. اس سے تبادر ذہنی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ امام چھوٹی بڑی تمام غلطیوں سے, گناہوں سے, خطاؤں سے پاک ہوتا ہے, دوسری طرف دعاؤں میں اتنے سارے فقرات ہیں, اور انہی جملوں کو اٹھا کر مخالفین ہمارے عقائد میں شبہ پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم کن کو معصوم کہتے ہو, تمہارے تو اماموں نے دعاؤں میں
وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ کہیں اور تمہارے امام نے جملے واقعتاً اللہ سے طلب میں مغفرت کے لیے کہیں یا ایسے ہی تمہیں سکھانے کے لیے کہیں؟ جس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ امام نے سکھانے کے لیے کہا ہے۔ اب اس کو دو باتیں سنیے گا۔ اس کی مثال علماء نے کتابوں میں لکھی کہ اگر اسٹینڈ فین کہیں پر چل رہا ہو اور وہ پنکھا جو ہم زمین پہ رکھ کر چلاتے ہیں اگر وہ کہیں چل رہا ہے اور چھوٹا بچہ جس کو نہیں معلوم کہ اگر اس پنکھے کی پنکھڑیوں میں انگلی دے دی گئی تو کیا ہوگا، وہ اگر دوڑ کے پنکھے کے قریب ہاتھ لگانے جا رہا ہو تو مجھے بتائیے بڑا جو جانتا ہے کہ اگر پنکھے کو انگلی لگ گئی تو کیا ہوگا، مجھے بتائیے وہ بچے سے پہلے چیختا ہوا پورا گھر اٹھا کے بچے کو سنبھالنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر اپنا بچہ ہوگا یا کسی کا بھی ہوگا وہ آئے گا بچے کو روکنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بچے کی انگلی پنکھے کی پروں میں لگ جائے اور اس کی انگلی کٹ جائے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ بچہ تو آ رہا ہے پنکھے کے قریب اپنی ہاتھ کو لے کر اپنی انگلی کو لے کر، یہ بڑے کا چیخنا کس لیے؟ اس کے تو ہاتھ محفوظ ہے، بھائی ہاتھ کٹے گا تو بچے کا کٹے گا، یہ بڑے کے چیخنے کا فلسفہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ چونکہ بڑا یہ بات جانتا ہے کہ اگر پنکھے میں انگلی جائے تو پنکھا انگلی کو کاٹ دے گا، چونکہ بچہ اس چیز سے آشنا نہیں ہے لہذا اسے روکنے کے لیے بڑے کو دوڑ کے آنا پڑتا ہے جیسے بڑے پر کوئی مصیبت آ رہی ہو۔ بس علماء فرماتے ہیں یہ انسانیت گناہ کے بعد اس کی سزا سے غافل ہے کہ ذرا سے دیر کی گناہ کا عذاب کتنا لمبا ہوتا ہے، چونکہ معصومین کی نگاہ میں آخرت کا مرحلہ بھی ہے لہذا معصومین کا دعاؤں میں تڑپنا، معصومین کا دعاؤں میں الہام کرنا، اظہار کرنا، گریہ کرنا، خوف کرنا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ انسانیت کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ سامنے کی مثال ہے، ورنہ انگلی تو بچے کی پنکھے میں جا رہی ہے، یہ بڑے کا چیخنا چلانا کس لیے ہے؟ اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بات اور، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا تو تمہارے امام نے دعاؤں میں بس ایسی ہی کہا یا نہیں کہ ان کا کوئی گناہ ونا نہیں تھا، ایسی وہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور ایسی گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں، ورنہ تو پھر ایسا لگے گا نعوذ باللہ کہ جیسے یہ دعائیں بطور ڈمی کی گئی ہیں، بس تمہیں بتانے کے لیے ہمارا معاملہ اللہ سے ایسا کوئی نہیں ہے، تمہیں بتانے کے لیے عاجزی انکساری ہم نے بتائی ہے، ہمیں عاجزی انسانی کی انکساری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا معنی نہیں ہے دعاؤں کا۔ پھر تو واقعاً دعائیں مذاق بن کے رہ جائیں گی کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا قرب اختیار کرنے کی اور ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہم تمہیں دکھانے کے لیے بطور ڈمی دعائیں دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دوں، ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک طالب علم جب کسی کلاس کے اندر اچھے نمبر لے آئے، مثلا 95 96 نمبر اگر 100 میں سے لے آئے، مجھے بتائیے اگلی کلاس میں اس کی خواہش کیا ہوگی کہ وہ 95 پر ہی رکا رہے یا 95 کو بھی کراس کر جائے؟ اس کی خواہش ہی ہوگی کہ 95 کراس کر جائے۔ حد یہ ہے کہ جو 98 99 لے آتے ہیں ان کی بھی لالچ 2 نمبروں پہ اور لگی رہتی ہے، کاش میں اس تک بھی پہنچ جاؤں۔ کیوں بھائی؟ تم کامیاب ہو گئے، تمہیں فوقیت ہے، تمہارا فرسٹ نمبر آ گیا، ایک گریڈ آ گیا، یہ مزید طلب کیا ہے؟ اس مزید طلب کو تقرب کہا جاتا ہے، مزید قریب سے قریب تر ہونا۔ معصومین کا دعاؤں میں گریہ ازاری کرنا، خداوند متعال کے سامنے اعتراف ذنوب کرنا، اپنی عبادتوں کو تھوڑے سے تھوڑا بتانا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی عبادتیں کم ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا رب اتنا بلند ہے کہ ہم جتنا چاہے قریب چلا جائیں وہ ہم سے بلند ہی رہتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کے اندر معصومین کہہ رہے ہیں یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، علی کہہ رہے ہیں دعاؤں کے اندر، دعائے کمیل میں، اے رحم کرنے والے لطیف پروردگار، ارحم رحم کر، عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، اپنے اس بندے پر جو کمزور بھی ہے، ضعیف کمزور ہے، کتنا کمزور ہے کہ اگر اسے ذرا سا بخار ہو جائے تو اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، اگر کچھ عرصے بخار اس کے بدن میں رہ جائے تو کئی ہفتوں بخار کا درد اس کے بدن میں رہ جائے، اتنا کمزور۔ قرآن دعائے کمیل میں آپ دیکھیے جملہ کہیں، یا رب کیفا اصبر علی فراقک، پروردگار میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر لوں گا، تیری جدائی پہ صبر کیسے کروں گا؟ اگر تو مجھے عذاب دے دے تو میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا، تو مالک ہے، تو چاہے تو عذاب دے دے، تو چاہے تو مجھے بخش دے، لیکن اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو میں تیرے دیدار کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں تیری رحمت کا طالب رہتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب چوتھے امام کی آپ صحیفہ کاملہ کو پڑھتے ہیں، بڑی پڑھنے سے تعلق کتاب رکھتے ہیں، یقیناً ہر مومن کے گھر میں زینت ہے، اور جس گھر میں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہو وہ فصاحت و بلاغت سے اور معرفت سے محروم نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کا خزانہ ہے اور صحیفہ سجادیہ امید اور آس کا خزانہ ہے. ہر دعا جب چوتھے امام کو کوئی بیماری لاحق ہوتی تو یہ پڑھتے. پھر پوری دعا لکھیے, جملہ سنیے کیا ہے. یا رب, اے پروردگار, میں نہیں جانتا ایو حالتین احق بالشکر لکا, پروردگار مجھے نہیں معلوم کون سی حالت میں تو شکر کا زیادہ حقدار ہے. ام وقت الصحت التي حناتنیھا, یا تو پروردگار تو اس کیفیت میں صحت کا زیادہ شکر کا زیادہ حقدار ہے کہ جب تو نے مجھے صحت مند رکھا تھا, اس وقت تیرا شکر زیادہ کیا جائے جب تو نے مجھے صحت مند رکھا تھا, یا اس وقت تیرا شکر زیادہ کروں جب تو نے مجھے بیمار کر دیا اور اپنی کئی چیزوں کو مجھ پہ روک دیا ہے. یعنی میرے سامنے اچھے اچھے پکوان موجود ہیں مگر بیماری کے سبب نہیں کھا سکتا, میرے سامنے شیرینی موجود ہے مگر میں بیماری کے سبب نہیں کھا سکتا. چوتھے امام فرمانے پروردگار مجھے سمجھ نہیں آتا تیرا شکر زیادہ کس وقت ادا کروں, جب میں صحیح تھا تب یا جب بیمار تھا تب. کیا طے کریں, مطلب اگر کوئی کہ نہیں بھائی جب بیمار ہو تو اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے, تو کیا جب صحت مند ہو تب شکر نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اللہ نے تجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے, تیرے اعضائے بدن کو سلامت رکھا ہے اور تیرے بدن کو کھانے والی کسی بیماری کو اللہ نے تجھ سے قریب نہیں کیا ہے, یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جب بیمار ہو تو شکر زیادہ کرو؟ اچھا کوئی کہ نہیں صحت مند ہو تو شکر زیادہ کرو, بیماری میں شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیا پتا تمہیں ایک بیماری لاحق ہے, اس سے پوچھو جسے 4-5 بیماریاں لاحق ہیں. کیا پتا تمہیں وقتی بیماری لاحق ہے, کوئی کنٹینیو چلنے والی بیماری نہیں ہے, مسلسل نہیں ہے. کیا پتا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جو اب قبر تک اس کا ساتھ نہ چھوڑے. آدمی یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ رب کا شکر زیادہ کب کرے. چوتھے امام نے کمال کا جملہ دیا, فرمایا پروردگار تو دونوں حالتوں میں شکر کا حقدار ہے. صحت کی حالت میں شکر کا حقدار اس لیے ہے کہ تو نے مجھے صحت عطا کی اور اپنی نعمتوں کو مجھ پہ کھولے رکھا, اور بیماری کے عالم میں شکر گزار اس لیے سب سے حقدار تو ہے کہ تو نے بیماری کے عالم میں مجھے چیزوں سے دور کر دیا مگر اپنے سے قریب کر لیا ہے. دونوں صورتوں میں تو حقدار ہے. اور پھر جملہ سنیں کیا ہے, فرمائے پروردگار اگر یہ بیماری مجھ سے چھٹنے والی ہے تو مجھے شکر کرنے والوں میں شمار کرنا تاکہ شکر کروں, اور اے پروردگار اگر یہ بیماری مجھے تجھ سے ملانے والی بن جائے, یہ بیماری سبب بن جائے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں, تو آنے سے پہلے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا کیونکہ تو گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سبحان اللہ. ہم اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر اس بات سے سمجھنے سے عاجز ہے کہ وہ پروردگار کا شکر زیادہ کب کرے. حضرت ابراہیم کا ہی ایک جملہ تمام جتنے بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, خصوصاً جہاں اردو یا عربی مستشفیٰ ہوتے ہیں, ہاسپٹلز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے جملہ لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں. علماء نے جملہ لکھا بڑا باریک سا, یہ نہیں کہا جب اللہ مجھے مریض کرتا ہے, جب میں مریض ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ بیماری بھی تجھ پر تیری طرف سے آتی ہے, خدا کی طرف سے تجھ پر نہیں ہے. اس آزمائش کو اللہ تیرے لیے طویل کر دیتا ہے. اور پھر ہاں اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری جو تجھ پر آئی ہے نا, اس بیماری میں بھی اللہ یہ پیکج گویا کہ تجھے دے دیتا ہے کہ جتنی دیر تو بیمار رہے گا اللہ تیرے گناہوں کو جھاڑتا رہتا ہے, تیری بیماری ضائع نہیں جاتی. انسان کسی تکلیف سے اگر دوچار ہو تو پروردگار اس بیماری کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ اگر وہ مستقل اس بیماری سے موت تک پہنچ جائے خدا نخواستہ تو پروردگار اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے کہ ویسے ہی اتنا دنیا میں ستایا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی جن کا صبر مشہور ہے, صبر ایوب مثالیں دی جاتی ہیں, کہاوت مشہور ہے. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت داؤد سے قبل. کیا کمال کا نبی ہے جس کا صبر اتنا مشہور و معروف ہے کہ جب بیماری ہوئی, جسم میں بیماری ہو گئی تو تمام زوجات ساتھ چھوڑ کے چلی گئیں, ایک زوجہ آخر تک ساتھ رہی. اور حیات القلوب علامہ مجلسی کی جب پڑھیں حضرت ایوب کا چیپٹر, فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, پروردگار یہ کیسی آزمائش ہے کہ میری کھیت کھلیان ختم ہو گئے, میرے جانوروں کے غلے ختم ہو گئے, میری زوجات مجھے چھوڑ کے چلی گئیں, آخر کیا ایسی بیماری ہے؟ تو اس وقت اللہ کی طرف سے جواب آیا, ایوب ہم نے تمہیں آزمایا تھا
और हम तुम्हें आजमा चुके, तुम आजमाइश में पूरे उतरे। चुनांचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत भी लौटा दी गई, उनके जानवरों भी सारे वापस कर दिए गए, उनके बागात भी दुरुस्त हो गए, और फिर वो तमाम रौनकें वापस आ गई जो हजरत अय्यूब के पास बीमारी से पहले थी। और जब बाकी ज़ौजात करीब आई वापस, तो हुक्म हुआ कि अब इनसे कहो वापस चले जाएं, इसलिए कि ये जो रिश्ता अल्लाह ने ज़ौजा और ज़ौज का बनाया है, ये असल मेराज पे ही जब पहुंचता है जब दोनों में से कोई एक मुसीबत का शिकार हो जाए। असल इम्तिहान उस वक्त होता है। बीमारी के वक्त तुम छोड़ के चली गई, अब सेहत के वक्त में तुम्हारे आना कोई फायदा नहीं है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का जुमला कुरान ने कोट किया, वइज़ नादा अय्यूबा रब्बहू, याद करो उस वक्त को जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा था। अब वो जुमला आ रहा है, अगर कोई बीमारी में हो, खुदा न खास्ता कोई वबा हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो उसे लाहिक है और उससे वो बीमारी गोया कि चिमट चुकी है, इस आयत को पढ़े तो अल्लाह इसके सदक़े से उस बीमारी को दूर करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पे ये कैफियत थी कि आपके जख्म हो गए थे, हत्ता कि रिवायत के अंदर तो ये है कि बाज़-औक़ात वो ऐसा जख्म था कि उस पर कीड़ा कोई बैठ जाता था, या अगर कोई हशरातुल अर्ज़ बैठ जाता था और गिर जाता था तो उसे उठा के वापस जख्म में रखते थे। किसी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया अगर मेरे रब ने इसका रिज़्क़ यहाँ रखा है तो मैं इस रिज़्क़ से दूर करने वाला कौन होता हूँ? अगर मेरे रब ने इसका रिज़्क़ यहाँ पैदा किया है तो मैं इसको इससे दूर करने वाला कौन होता हूँ? कुरान ने आयत कोट करी, वइज़ नादा अय्यूब रब्बहू, याद करो मेरे महबूब उस रब को जब अय्यूब अपने रब को निदा दे रहा था। वही निदा नादा से निकला है, पुकारना। जब अय्यूब अपने रब को निदा दे रहे थे, और क्या कह रहे थे? आवाज देके कह रहे थे, रब्बे, दुआ का जुमला आ गया, देखें, रब्बे इन्नी मस्सनी दुर्र व अंत खैरुर राहिमीन, परदिगार मुझे बीमारी ने छू लिया है, मुझसे बीमारी मस हो गई है, मुझसे बीमारी लग गई है, वो अंत खैरुर राहिमीन, और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। इस आयत को कसरत से पढ़ने वाला जुमला बीमारियों से शिफा पा जाता है, इसलिए कि आयत चूंकि जामे है, हर बीमारी को शामिल है। उठते बैठते इस आयत का विर्द करे, उसे बीमारियों से खुदा महफूज रखता है। खुसूसियत के साथ जब भी नमाज पढ़ के फारिग हो, क्योंकि नमाज के बाद का जो वक्त होता है कबूलियत दुआ का वक्त होता है। इसी तरह रिवायत में एक जुमला है कि जनाब सैयदा ने अपने गुलाम से कहा था कि जुमे के दिन घर के बालाए खाने पर चढ़ जा, और जब सूरज गुरूब होने के आधा करीब रह जाए तो मुझे आकर बता। जैसे ही सूरज गुरूब होने के आधा करीब हुआ, गुलाम ने दौड़ कर आकर जनाब सैयदा को बताया। फौरन जनाब सैयदा मुसल्ला बिछाकर दुआ करने बैठती थी। तो किसी ने पूछा, शहजादी यह कोई खास वक्त है जिस वक्त आप दुआ करती हैं? फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि सूरज के गुरूब होने का वक्त, जब सूरज आधा गुरूब हो चुका हो, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआ जरूर कबूल होती है। ये जनाब सैयदा के बताए हुए औकात में से एक वक्त है। खुलासा कलाम ये हुआ कि अगर बीमारी की कैफियत हो तो इंसान दुआ मांगे, रब्बे इन्नी मस्सनी दुर्र व अंता खैरुर राहिमीन, परवरदिगार मुझे बीमारी ने छू लिया है, मुझे इस बीमारी से आज़ाद फरमा। अगर तू आज़ाद कर देगा तब तेरा शुक्र, अगर तू इस बीमारी को मेरी मौत का सबब बना दे और ये बीमारी मौत के दरवाजे तक मुझे ले जाए तो मुझे मुआफ़ कर दे। इसलिए कि सेहत में हो तब भी तेरी बारगाह में पहुंचना है, बीमारी की कैफियत में हो तब भी तेरी बारगाह में पहुंचना है। दुनिया की कोई दुआ, कोई दवा इंसान को हतमी मौत से नहीं बचा सकती। जब मौत का वक्त आ चुका हो तो ना दुआ काम आती है ना दवा काम आती है। इसीलिए वसाइल शिया में देखिए, बाज़ लोग कहते नजर आते ना कि भाई इस दुनिया से तो आखिरत अच्छी, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी, इस मौत से जिंदगी अच्छी। दोनों जुमले गलत हैं, इसलिए कि हकीकत में ना जिंदगी अच्छी ना मौत अच्छी। अब देखिए क्या अजीब व गरीब मयार आले मोहम्मद ने दिया। वसाइल शिया के अंदर एक हदीस मौजूद है, कमाल का जुमला। मासूम फरमाते हैं, दुआ यूं करके कहो, अल्लाहुम्मा अहयीनी इन कानतिल हयातु खैरन ली, ए परवरदिगार अगर जिंदगी मेरे लिए अच्छी है तो मुझे जिंदा रख। अगर का मामला है, बंदा नहीं तय कर सकता मेरी जिंदगी अब भर गई है, ये अब दुआएं करे अल्लाह मुझे मौत दे दे, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, बंदे को हक ही नहीं दिया है। दोनों ऑप्शन अल्लाह की बारगाह में छोड़ दे। अल्लाहुम्मा अहयीनी, अल्लाह मुझे जिंदा रख, इन कानतिल हयातो खैरन ली, अगर जिंदगी मेरे लिए बेहतर है तो मुझे जिंदा रख, वतवफ़नी इन कानल वफातो खैरन ली, और परवरदिगार मुझे मौत दे दे अगर मौत मेरे लिए अच्छी है। दोनों सूरतों में बंदे के पास ऑप्शन अवेल करने की इजाजत नहीं है कि तू ये तय करे तेरी जिंदगी अच्छी है या नहीं, तू ये तय करे कि मौत अच्छी है, नहीं।
اسی لیے تو خودکشی کو حرام کہا گیا میرے عزیزو. ورنہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں تو حرام کیسا؟ یہ حرمت اس لیے ہے کہ یہ زندگی تیری نہیں ہے، تجھے اللہ نے عطا کری ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو ختم کرنا، اس کے معاملے میں دخل اندازی کرنا ہے، اور اللہ کے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت بندوں کو نہیں ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے. دعا یہ کرے اللہم احیینی ان کانت الحیات خیرا لی. اور آپ جملہ دیکھیے، قنوت جب عید کا پڑھتے ہیں آپ دونوں نمازوں میں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون. پروردگار میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جن چیزوں کا سوال تیرے نیک بندے تجھ سے کرتے رہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی دعا کرتا ہوں جن چیزوں سے تیرے نیک بندے بچتے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنی کیفیت میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اگر اطاعت خدا میں زندگی گزر رہی ہے تو زندگی اچھی ہے، اور اگر اطاعت خدا نہ ہو تو پھر زندگی نہیں، پھر موت اچھی ہے. سید الشہداء کا جملہ سارے مقامات پہ لکھا ہوتا ہے. فرمایا الموت اولا من رکوب العار. عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے. یہ فرمان سید الشہداء کا ہے یا نہیں ہے؟ عزت کی زندگی ذلت کی موت سے بہتر ہے. ذلت عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یعنی جب آپ بندہ یہ دیکھ رہا ہو کہ مسلسل پروردگار عالم کی معصیت کی جا رہی ہے، پروردگار کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر بندہ موت کو اختیار کرتا ہے. پھر وہ موت اس کے لیے موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ موت اس کے لیے مشکلات سے آسانی کا سفر بن جاتی ہے. وہ موت اس کے لیے مایوسی سے امید کا سفر بن جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جیسے جیسے عاشور کا دن قریب آ رہا تھا حسین کا چہرہ چمکتا جا رہا تھا. حسین کی مشکلیں بڑھتی جا رہی تھی، حسین کا چہرہ چمکتا جا رہا تھا. حمید ابن مسلم کا جملہ سارے مقتل کی کتابوں میں ہے، میں نے حسین جیسا شہید نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا حسین کے چہرے پہ بڑا اطمینان تھا. کیوں اطمینان نہ ہو؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھوں سے چاہے جتنے پردے ہٹ جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ اس صاحب یقین شخصیت کا بیٹا حسین ابن علی ہے. میرے عزیزو، کربلا معلیٰ ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں ہر مسئلے کا حل ہے، جہاں ہر سوال کا جواب ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ جانتے ہیں ذائقہ اصلاً 2 قسم کا ہوتا ہے، یا ذائقہ شیرینی ہوتا ہے یا ذائقہ ترش ہوتا ہے. تیسرا کوئی ذائقہ نہیں ہے. تیسرے جتنے بھی آپ ذائقے دیکھتے ہیں وہ سب انہی 2 ذائقوں میں سے کہیں نکلتے ہیں، یا ذائقہ میٹھا ہے یا ذائقہ کڑوا ہے. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن آج تک کوئی مرنے والا یہ بتا کے نہیں مرا کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا. اس لیے کہ اگر وہ بتا دے تو پھر موت کیا ہوئی؟ ادھر ذائقہ موت چکھے گا، دنیا سے گزر جائے گا، اور پھر جانے کے بعد وہ بتلاتا نہیں آ کر کے ذائقہ موت کیسا ہے. یہ آیت تشنہ تفسیر رہ جاتی اگر حسن کا بیٹا قاسم یہ راز نہ بتاتا. اللہ اکبر. میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کربلا معلیٰ میرے عزیزوں بڑی اہمیت کی حامل جنگ ہے. اس کربلا میں ہر اہل بیت کے فرد کا کردار موجود ہے. حسین اپنے نانا کی نمائندگی کر رہے ہیں، علی اکبر مصطفیٰ کی نمائندگی کر رہے ہیں، عباس علی کی نمائندگی کر رہے ہیں، زینب و کلثوم فاطمہ کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور 13 برس کے قاسم ابن حسن اپنے بابا کی نمائندگی کر رہے ہیں. 13 برس کا قاسم. خدا ہمارے جوانوں کو بچوں کو سلامت رکھے. صدقہ ہو قاسم ابن حسن کا، وہ قاسم جو فروا کا تنہا سہارا ہے بڑھاپے میں، تنہا سہارا. اور جب حسن دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اپنے چچا کی نصرت کرنا. تمہارے چچا پر وہ دن آئے گا جو دن ہم اہل بیت پر سب سے بھاری ہوگا. اس دن تمہاری دادی زہرا بھی گریہ کریں گی، تمہارے دادا علی بھی گریہ کریں گے، تمہارا بابا بھی جنت میں گریہ کرے گا. وہ وقت کربلا میں آیا کہ جب سب مرنے کی اجازت لے رہے تھے، ایسے میں قاسم کھڑے ہوئے، آواز دی چچا بھیا علی اکبر کو نہ بھیجیے، یہ تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہیں. چچا عباس کو نہ بھیجیے، یہ آپ کے لشکر کے علمدار ہیں. میرے بھائی اور محمد کو نہ بھیجیے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مجھ قاسم کو بھیج دیجیے، میں تو یتیم ہوں، میرا تو باپ سر پہ نہیں ہے. یہ جملہ سننا تھا. حسین نے بڑھ کے قاسم کو گلے لگا لیا، کہا قاسم آئندہ نہ کہنا تمہارا بابا نہیں ہے، میں تمہارا چچا بھی ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں. اے قاسم تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تمہارے تو پیر رکاب تک نہیں
نہیں پہنچتے. مقتل کا جملہ ہے اتنا چھوٹا ہے شہزادہ کہ جوتے کا تسمہ حسین نے باندھا ہے. حسین نے باندھا ہے اور رخصت لی ہے جناب قاسم نے اپنی ماں فروا سے. فروا نے سر جھکا کے کہا بیٹا اپنی ماں کو رسوا نہ کرنا, میرا کوئی اور بیٹا نہیں ہے کہ جسے میں حسین کی جان پہ قربان کرتی. جاؤ تمہیں حسین پہ مرنے کی اجازت دی. عزیزو قاسم مرنے کے لیے چلے ہیں. ارزق شامی کے 4 بیٹوں کو فنار کر دیا. ارزق شامی کو جلال آیا اور ایک مرتبہ ہاتھ میں نیزہ لے کے نکلا اور کہتا جاتا تھا خدا کی قسم میں اس جوان کو مار کے رہوں گا. تو کسی شامی نے کہا ارے اس خوبصورت جوان کو کیوں مارتا ہے, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے, بس یہ جملہ سننا تھا. کہا میں اس جوان سے اپنے بچوں کا بدلہ لوں گا. روایت کہتی ہے 13 برس کے قاسم زلجنا پہ بیٹھے ہیں اور قاسم لڑتے لڑتے دشمنوں کے نرغے میں جا پہنچے. ایک مرتبہ کہیں سے نیزہ چلا, قاسم کے سینے پہ نیزے کا لگنا تھا. اب جو جوان گھوڑے سے زمین پہ آیا, بھتیجے نے آواز دی السلام علیکم یا عمّا, چچا اپنے قاسم کی مدد کو آئے. روایت کہتی ہے کہ قاسم کا دشمن قاسم کے قریب بیٹھا تھا, وہ قاسم کے سر کو کاٹنا چاہتا تھا. حسین کو آتا دیکھا, لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. حسین قاسم کے لاشیں کو ڈھونڈتے رہ گئے. دائیں کے گھوڑے بائیں نکل گئے, بائیں کے گھوڑے دائیں نکل گئے. روایت کا جملہ ہے میرے دوستو فنجبلت الغبرا وهو قائم على راس الغلام. جب غبار بیٹھا حسین نے اپنے بھتیجے کے سرہانے کھڑے تھے. وهو يفحص برجله, قاسم ایڑیوں کو رگڑ رہا تھا. آواز دی چچا میرا سلام قبول ہو. حسین نے سینے کو پیٹ لیا. آواز دی قاسم چچا کو آنے میں دیر ہو گئی. عزیزو قاسم کا لاشا اٹھانا چاہتے تھے, کبھی ہاتھوں میں آ جاتا تھا. قاسم کے سینے کو سینے سے لگایا, کہا ہے میرے بھتیجے کا لاشا میرے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کی طرح. قاسم کا لاشا اٹھایا نہیں گیا, ابا کے دامن میں سمیٹا گیا. اب جو ابا لے کر خیمے کے دروازے پہ پہنچے, زینب نے آواز دی بھیا تمہاری ابا کہاں گئی, اور یہ ہاتھ میں گٹھڑی کیسی ہے. اب جو ابا کا دامن کھولا, آواز دی بھابی رباب, اے بھابی فروا قاسم کا صحرا آیا ہے. ربا فروا نے مدینے کا منہ کیا. آواز دی حسن آؤ, قاسم کا صحرا کربلا کے میدان سے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باراللہ اس پرسیوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما دے. پروردگارا چہردہ معصومین کا واسطہ تمام احباب کی توفیقات میں اضافہ فرما, بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمانا. ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما, جوانوں کو حفظ و امان رزق میں وسعت عطا فرما. حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بلطفك برحمتك يا ارحم الراحمین. ماتم شہداء. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, 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 Ali, Hussein, Mawla, Hussein, 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 Allahumma salli ala